اس نمایاں کام کو کرنے کے لیے ہماری جو کیپٹن آف دا شپ ہیں عالی جناب عزت مآب لیاقت علی آفاقی صاحب، ہمارے معزز چیف ایگزیکٹو آفیسر، ان کا سب سے بڑا ہاتھ ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ سنگل ہینڈیڈلی ہی ہیز ڈن آل دیز تھنگس۔ ٹریننگ کیا ہے، ٹریننگ کیسے ہوگی، ان تمام چیزوں کے بارے میں بتانے کے لیے میں عالی جناب لیاقت علی آفاقی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ڈائس پر تشریف لے آئیں اور اوپننگ ریمارکس کے ساتھ ساتھ ٹریننگ سیشنز کا ایک اوور ویو آپ کے سامنے پریزنٹ کریں۔ عالی جناب آفاقی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وأذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق، جس کا ٹرانسلیشن ہے and proclaim to the people the Hajj pilgrimage. They will come to you on foot, and every lean camel, they will come from every distant pass. اور لوگوں میں حج کی منادی کر دیں، لوگ تیرے پاس پاپیادہ بھی آئیں گے اور دبلے پتلے اونٹوں پر بھی، اور دور دراز کے تمام راہوں سے آئیں گے۔ سب سے پہلے یہاں پہ موجود ملک کے کونے کونے سے آئے حج ٹرینرز کا میں تہہ دل سے استقبال اور خیر مقدم کرتا ہوں، اس شعر کے ساتھ کہ آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو، آپ آئیں تو بہاروں نے لٹائی خوشبو، پھول تو پھول کانٹوں سے بھی آئی خوشبو۔ میرے کلیگز، میڈیا ریپریزنٹیٹیو، خواتین و حضرات، آپ سبھی کا ہندوستان کی راجدھانی، ہندوستان کا دل، دلی کے اس وگیان بھون کے پلینری ہال میں آپ سبھی لوگوں کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں، اور آپ سبھی لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایک تو حج پہ جانا اور حج کی سعادت پانا یہی بہت بڑی خوش نصیبی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خوش نصیبی دی ہے، یہ سعادت بخشی ہے کہ ہم حاجی جو لوگ حج کے سفر پہ جا رہے ہیں، جو حج کے لیے جا رہے ہیں، ان کی خدمت کا بھی موقع مل رہا ہے۔ یہ واقعی بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ اور ابھی جب ہم لوگ یہاں بات کر رہے تھے تو کافی چیزیں آئیں کہ پہلی چیز یہ کہ یہ شاید پہلی بار ہم ممبئی سے نکل کے دلی میں یہ ٹریننگ، حج کی ٹریننگ کر رہے ہیں۔ میں سب سے پہلے معذرت خواہ ہوں اگر ہماری طرف سے کچھ بھی کوتاہی آپ کے استقبال میں رہ گئی ہو، آپ کے انتظامات میں رہ گئی ہو، کیونکہ یہ ہمارا یہاں پہلا تجربہ ہے۔ جیسے ہماری بات ہو رہی تھی کہ ممبئی سے گزشتہ کئی سالوں سے ہم یہ ٹریننگ پروگرام کرتے آ رہے ہیں، اور ایم سال ممبئی سے باہر آئے ہیں، تو یہ بہت قدرتی سی بات ہے کہ چونکہ یہاں ٹیم بھی نہیں ہے اور جگہ بھی نہیں ہے، تو انتظامات بھی کچھ الگ طریقے کے ہوں گے، کچھ مثبت بھی ہوں گے، کچھ منفی بھی ہوں گے۔ تو جیسے ہم لوگ جب ٹریننگ اسٹارٹ کریں گے، جب ہم لوگ حاجیوں کو ٹریننگ دیں گے، تو ہمارا سب سے پہلا زور جو ہوتا ہے وہ صبر پہ ہوتا ہے، کہ جو ادائیگی حج بہت آسان نہیں ہے۔ ایون حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ حج جو ہے بہت دشواریوں بھرا ہے، آپ کو صبر تحمل کا جو ہے وہاں پہ مظاہرہ کرنا ہے۔ تو کیوں نہ ہم ایز اے حج ٹرینرز جو یہاں پہ تشریف فرما ہیں، یہ کام ہم خود سے
خود کے تجربے سے کیوں نہ ہم یہ مظاہرہ کریں. اگر یہاں پہ کچھ بھی تھوڑا سا اونچا نیچا کچھ تھوڑی سی بھی کمی رہ گئی ہو تو ہم آپ سے یہی درخواست کریں گے کہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں, اور ہم آپ کے مشورے کا ہمیشہ استقبال کریں گے, اور آپ کے مشورے کے بنا پر بھی انشاءاللہ اگلے جب بھی ہم لوگ کوئی ٹریننگ پروگرام کریں گے آپ کے مشورے کو اس میں شامل کریں گے. تو اس سال جو ہے ٹریننگ کئی معنوں میں الگ ہے. ایک تو ہم ممبئی سے باہر دلی میں کر رہے ہیں, اور ایک تاریخی یہ جگہ ہے جو وگیان بھون میں, تو آپ کو ایک یہاں کا بھی تجربہ بالکل نیا ہوگا اور دلی کا ایک اپنا تجربہ ہوتا ہے. میں اپنے بارے میں بتا دوں, ابھی غوث صاحب نے میرے بارے میں کچھ تعریفی الفاظ کے, حالانکہ میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ میری اتنی تعریف کی جائے. میں حج کے متعلق سے بتا دوں کہ میرا بہت زیادہ تجربہ تو نہیں ہے, جیسا ابھی غوث صاحب نے بتایا کہ میں 2000 بیچ کا IRS آفیسر ہوں, انکم ٹیکس بلانگ کرتا ہوں, اور منسٹری آف مائنورٹی افیئرس میں کچھ مہینوں پہلے ڈیپوٹیشن پہ آیا ہوں, اور پھر مجھے یہ ایک حج کی ذمہ داری دی گئی ہے کہ اس سال میں اللہ سے بہت دعا گو ہوں کہ ان سال کا جو حج ہو وہ بہت ہی آسانی اور سہولیت بھرا ہو. اگر ماضی میں کچھ مشکلات رہی ہوں تو وہ مشکلات ان سال نہ ہمارے حاجیوں کو درپیش آئے, یہی میں دعا کرتا ہوں. اور میں جو بھی باتیں یہاں کروں گا اپنے تجربے کے بنا پہ, کہ جو میں نے پچھلے 5-6 مہینے میں جو تجربے حاصل کیے ہیں حج کے متعلق, میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے جو میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے ہمارے حجاج کرام جب حج کے لیے جاتے ہیں تو 80 سے 90% اس میں ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ شاید پہلی بار جو اپنے گاؤں اور شہروں سے نکل کر یا فلائٹ کے ذریعے بیرون ملک جاتے ہیں, کوئی فارن کنٹری کا سفر کرتے ہیں. تو میں اس پہ آؤں اس سے پہلے میں ان تمام عازمین حج جو اس بار کے حج 2024 کے لیے جن کا سلیکشن ہو گیا ہے ان کو میں پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کا جو یہ حج ہے وہ بہت ہی سہولیت اور آسانی بھرا ہو, اور ان کا حج مبرور ہو. تو میں اس تجربے کی بات کر رہا تھا, تو چونکہ ہمارے یہاں پہ جو ٹرینرز ہیں اور وہ کافی تجربہ کار ہیں, وہ ایک ایک چیز پہ آپ سے انشاءاللہ وہ ان کے جو تجربات ہیں وہ شیئر کریں گے, اور پھر فردر آپ ان کو جو ہے شہروں اور حاجیوں تک ان کو پہنچائیں گے. تو ابھی میں اپنے ایک ٹرینر سے ملا جو وہ 27 سالوں سے لگاتار جو ہے اپنی خدمات جو دے رہے ہیں, ٹریننگ میں حصہ لے رہے ہیں. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ 27 سال, مجھے نہیں لگتا ہے کہ ان سے بھی پرانے کوئی ٹرینر ہیں یہاں پہ. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ 27 سال پرانے بھی جو مطلب اس خدمت میں لگے ہوئے ہیں, اور کچھ پہلی بار بھی شاید اس میں شامل ہو رہے ہیں اس ٹریننگ پروگرام میں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو تجربے اور جو نا تجربے کی جو گیپ ہوگی انشاءاللہ یہ بہت اچھے سے اس وقت مطلب اس ٹریننگ پروگرام میں وہ پر کی جائے گی, اور لوگ ایک دوسرے کے تجربات سے جو ہے استفادہ حاصل کریں گے. تو میں جو کہہ رہا تھا کہ ہم ایک بار جب سلیکشن ہو جائے, ایک بار جب قرآن اندازی میں نام ہو جائے, ویسے تو ہم ارادہ بہت پہلے کر لیتے ہیں, اور اس ارادے کی بنیاد پہ اللہ اس کو قبول بھی فرماتا ہے. تو کیوں نہ جب ہم ارادے کر لیتے ہیں, جب قرآن اندازی میں ہمارا نام آ جاتا ہے, تو جو ٹرینر حضرات ہیں وہ اس بات پہ زور دیں کہ جو حج جو شروع ہو, ایسا نہ ہو کہ ہم حج کے سفر پہ جب نکل جائیں پھر جا کر کے وہاں پہ جب ہم کو اس تجربے حاصل ہوں کہ کاش ہم کو اپنے ملک میں رہتے ہوئے یہ چیزیں کر سکتے تھے, وہ ہم نے نہیں کی. جیسے کہ مثال کے طور پہ ہم جا رہے ہیں, سب کو پتہ ہے کہ جو ہے طواف کعبہ اور سعی اور یہ جو بہت ساری زیارت کرنے میں ہم کو بہت مقامات پر پیدل چلنا پڑتا ہے. تو ہم شروعات ایسے ہی کریں کہ ہم حاجیوں سے یہاں عازمین حج سے یہ درخواست کریں کہ وہ بہت پہلے اس طرح کے جو ایکسرسائز ہیں جو وہ شروع کر دیں, یعنی پیدل چلنے کی جو مشق ہے, جو
ایکسرسائز اور پہلے شروع کر دیں. کم سے کم ڈیلی جو ہے 5 کلومیٹر تو کم سے کم وہ چلیں, اور اس میں جو ہے 1-2 کلومیٹر جو ہے بغیر چپل اور جوتے کے بھی چلیں. کیونکہ اگر ہم اچھے جوتے اور برانڈیڈ جوتے اور اس طرح سے اگر ہم پہن کے اگر جب ہم واکنگ یا اس پہ جاگنگ پہ نکلتے ہیں تو تھوڑا سا پیروں کو تکلیف کم ہوتی ہے. مگر آپ کو سبھی کو پتہ ہے اور کہ جب ہم طواف کعبہ جب حرم شریف میں جاتے ہیں تو ہم کو ننگے پاؤں ہی اس کا طواف کرنا ہوتا ہے, اور سعی میں بھی ہم جب بھاگتے ہیں تو ننگے پاؤں ہی ہم بھاگتے ہیں. تو ننگے پاؤں اور برانڈیڈ شوز پہن کے چلنے میں بہت فرق ہوتا ہے. ننگے پاؤں جب ہم چلتے ہیں تو پیروں میں تھوڑا تکلیف زیادہ ہوتی ہے, تو اگر ہم پہلے سے اس کا تجربہ حاصل کر سے ایکسرسائز رہیں تو پھر ہم کو وہاں پہ کسی طرح کی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اور جو ہے تھوڑا غذا اور ڈائٹ کا بھی دھیان رکھیں, کیونکہ یہاں کے ڈائٹ اور ہم کو سعودی عرب کے جو غذا میں ہے جو ہے کافی فرق ہے. تو اپنے آپ کو یہیں سے اس کی تیاری شروع کر دیں, اپنے جو شکم کو اس کے لیے آمادہ اور تیار کرنا شروع کر دیں. اور میں چاہوں گا کہ جو ٹرینرز ہیں وہ اس بات کا زور دیں کہ جو لوگ کسی بھی خدا نخواستہ اگر کسی مرض میں مبتلا ہیں تو ان کی جو دوا وغیرہ ہے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کا جو اسکرپشن ہے وہ اپنے ساتھ رکھیں, اور دوا بہت کثیر مقدار میں, مطلب بہت ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس ڈر کے ساتھ جاتے ہیں کہ شاید وہاں دوائیں نہیں ملیں گی, تو ملتی ہیں لیکن آپ بہت کثیر تعداد میں نہ رکھیں کہ اس کا یہ احساس ہو کہ شاید آپ کسی تجارتی غرض سے وہ دوائیں یہاں سے لے کر جا رہے ہیں. کیونکہ اگر کثیر تعداد میں آپ دوائیں اپنے ساتھ اگر کیری کریں گے تو ممکن ہے کہ پھر آپ کو ایئرپورٹ پہ اس کو جو ہے روکا جائے اور بہت سارے سوالات کیا جائے اور شاید ضبط بھی کر لیا جائے. تو جو ٹرینرز حضرات ہیں اس بات کا تھوڑا دھیان رکھیں. اور میں آپ لوگوں کا دھیان ادھر کھینچنا چاہوں گا کہ خاص طور سے امبارکیشن پوائنٹ, جب ہم ایئرپورٹ کی طرف تشریف لے جائیں تو ٹرینر حضرات آپ یہ میسج ضرور دیں. ایک تو یہ ہے کہ سارے دستاویزات, ویسے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہم اس بار ایپ انشاءاللہ جو آج لانچ ہوگا اس پہ سارے ڈوز اینڈ ڈونٹس کی لسٹ ہم دے دیں گے, چیک لسٹ دے دیں گے کہ آپ جب گھر سے نکلیں تو آپ اس چیک لسٹ کے حساب سے ایک بار اپنے بیگ میں چیک کر لیں کہ آپ نے امبارکیشن پوائنٹ پہ جو چیک ہونے والے دستاویزات ہیں وہ اپنے ساتھ کیری کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. تو چیک لسٹ کے حساب سے آپ اس پہ ٹک کرتے جائیں کہ آپ نے اپنے پاسپورٹ اور جو ہے جو اور بھی ضروری چیز ہیں آپ نے اپنے ساتھ رکھ لیا ہے. اور امبارکیشن پوائنٹ پہ آپ ایئرپورٹ پہ جب جائیں تو جیسے بتایا جائے گا کہ آپ کو 5 گھنٹے قبل وہاں پہنچے. تو بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ 5 گھنٹے پہلے, کیونکہ تو بہت پہلے کا بہت قبل از وقت ہے 5 گھنٹہ. تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ جا کر کے ہمارے حج کمیٹی آف انڈیا کے بھی جو کارکن ہوں گے وہاں پہ وہ آپ کے بہت سارے دستاویزات چیک کریں گے, اور آپ کو جو ہے کچھ کاغذات وہاں بھی مہیا کروائیں گے, بریسلیٹ وغیرہ. اور جو چونکہ اس بار جو آپ کو بریسلیٹ ای بریسلیٹ میں انشاءاللہ آپ کا جو ہے QR کوڈ بھی ہم لوگ دیں گے. اور یہ ساری چیزیں ہم لوگ لنک کریں گے جو یہ ایپ لانچ ہو رہا ہے اس کے تھرو, تاکہ آپ کے جو سارے ڈیٹا جو ہیں آپ کا کسی بھی لاس نہ ہو. تو اس کے لیے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں. اور ایک چیز اور ہے کہ ٹرینرز حضرات, ہم جو حاضمین حج ہیں ہم کو اس بات کا خاص ان کو توجہ دلانی ہے کہ ہمارے اخلاق و عادات و اطوار جو یہاں سے لے کر کے امبارکیشن پوائنٹ سے لے کر کے یعنی ایئرپورٹ سے لے کر کے واپسی تک, ویسے تو تا زندگی یہ چلنی چاہیے بہت ہی خوبصورت اور اچھے ہوں, اور لوگ اس کو جو ہے فالو کریں. اس طرح کے ہمارے اخلاق و عادات اور اطوار ہونے چاہیے, ہمارا بیہیویئر اس طرح کا ہونا چاہیے. تو ایک میں جب یہ بات کر رہا ہوں کہ ایئرپورٹ پہ جب پہنچے, چونکہ اس کا ایک سیشن بھی الگ ہے کہ آپ کو فلائٹ سے کیسے جانا ہے, ہوائی پرواز میں آپ کا بیگ کیسا ہونا چاہیے, سائز کیا ہونا چاہیے, اور آپ کو کیا اس میں سامان لے کے جانا ہے, کیسے ریپنگ کرنی ہے, آپ کو رسیاں نہیں باندھنی ہے. کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ اگر ہم غلط ڈھنگ سے رسیاں وغیرہ باندھتے ہیں تو جب ہم وہ اسکریننگ مشین سے جب وہ بیگیج گزرتے ہیں تو بہت ساری رسیاں جو ہیں اسکریننگ مشین میں پھنس جاتی ہیں, جس کی وجہ سے اسکریننگ مشین کے ٹوٹنے کا اندیشہ رہتا ہے. اور اگر ایسے حالات ہو جاتے ہیں, اسکرین مشین وغیرہ ٹوٹ جاتی ہیں,
ہمارے کسی غلطی کی وجہ سے، تو پھر ہمارے جو پیچھے جو اور عازمین حج ہیں ان کو دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ٹرینرز حضرات اس بات کا بھی خیال رکھیں، یہ جو میسج ہے وہ سارے عازمین تک پہنچے کہ رسیاں نہیں باندھ کے لے جانی ہے، اچھے سے ریپ کر کے اس کو لے جانی ہے، اور کیسے ہم کو اس سارے بیگیجز پہ کور نمبر، حوالہ نمبر بہت صاف الفاظ میں انگریزی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تاکہ ہر کوئی اس کو پڑھ سکے، اور وہ ضرور لکھیں اور بہت واضح اس میں لکھیں. اور خاص طور سے ایک چیز ہے کہ آپ کو اس میں جو ممنوع اشیاء ہیں، جو پروہیبیٹڈ جو سامان ہے وہ نہیں لے جانی ہے. اس کے لیے حج کمیٹی آف انڈیا نے اس بار ایک جو ہے ویڈیو بھی تیار کی ہے، انشاءاللہ بہت جلد سارے ٹرینرز کے ساتھ وہ شیئر کیا جائے گا تاکہ وہ اب آگے بھی حاجیوں کے ساتھ شیئر کریں. خاص طور سے کہ آپ کو اپنے سامان میں کیا کیا لے جانا ہے اور کیا کیا نہیں لے جانا ہے، وہ ساری چیک لسٹ اور ساری چیزیں بتا دی گئی ہیں. تو اس کو بھی آپ حاجیوں تک پہنچائیں کہ اس کو فالو کریں. اور اس کے بعد ہم کو جدہ ایئرپورٹ یا مدینہ ایئرپورٹ پہ پہنچ کے کیا کیا چیزیں کرنی ہیں، امبارکیشن پوائنٹ سے، امیگریشن پوائنٹ سے ہم کو کیسے گزرنا ہے، وہاں پہ کیا ضروری جو اقدامات ہیں کیا اٹھانے ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کو سارے ویڈیو کے ذریعے اور جو ہمارے حج گائیڈز ہیں، حج مینولز ہیں، اس کے ذریعے آپ کو یہ جو سندیش ہے آپ کو پہنچا دیا جائے گا تاکہ یہ سندیش آگے حاجیوں تک پہنچتا رہے. اور ایک چیز ہے، جتنے بھی ہمارے چاہے خادم الحجاج ہوں، خادم الحجاج اور جو دیگر ڈیپوٹیشنسٹ ہیں جو یہاں سے جائیں گے، ان کو انشاءاللہ ہم خود جو ہے سم کارڈز مہیا کروائیں گے. اور جتنے عازمین ہیں ہم حج گائیڈ میں بھی یہ بات لکھ رہے ہیں حج میں، اور یہ ویڈیو کے ذریعے بھی ہم لوگ یہ پیغام پہنچا رہے ہیں کہ وہ ہر کور میں کم از کم ایک ایسا نمبر ہونا چاہیے جو انٹرنیشنل رومنگ پہ ہو. انٹرنیشنل رومنگ کوئی بہت مہنگی بھی نہیں ہے، اور اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جو آپ کا اپنا وہ نمبر ہے وہ ہمیشہ ایکٹیو رہے گا، اور آپ پہنچ کے جو اپنے جو عزیز و اقارب ہیں ہمیشہ ان کے رابطے میں رہیں گے، پہنچ کے آپ فوراً ان کو اطلاع کر سکتے ہیں. اور باقی پھر آپ جو ہے مملکت سعودی عربیہ پہنچ کر کے، مدینہ شریف پہنچ کر کے، مکہ مکرمہ پہنچ کر کے، وہاں پہ انشاءاللہ جو آپ کے جو رہائش گاہ ہوگی اس کے نزدیک بھی آپ کو یہ ساری جو جو یہ فیسلٹی جو ہے اویلیبل رہے گی، آپ وہاں سے بھی سم کارڈ لے سکتے ہیں. لیکن کم از کم ہر کور نمبر میں ایک جو موبائل ہو وہ انٹرنیشنل رومنگ پہ ہو. اس کی جو ہے آپ جو یہ میسج حاجیوں تک پہنچائیں. اور ہم اس بار بھی مدینہ منورہ میں جو رہائش گاہ ہے پچھلے سال کی طرح مرکزیہ اور نان مرکزیہ دونوں علاقوں میں ہوگی. اور جیسا کہ میں نے شروع میں بھی کہا کہ جب آپ پہنچے تو اپنے صبر اور تحمل کا مظاہرہ کریں. تو اس بار مدینہ منورہ میں جو آپ لوگ چونکہ بہت تجربہ کار لوگ ہیں اور وزٹ بھی کیے ہوں گے، کافی کئی بار وہاں پہ آپ وہاں گئے بھی ہوں گے. اور تو یہ جو پیغام یہ دینا ہے کہ اس بار مدینہ منورہ میں ڈیمولیشن جو ہے بلڈنگوں کے، جو پرانی بلڈنگز کے جو ہیں، اس کا انہدام، اس کا ڈیمولیشن کافی مقدار میں ہوا ہے. تو مرکزیہ میں جو بلڈنگز کی تھوڑی کمی ہوئی ہے، لیکن حج کمیٹی آف انڈیا اور ہم لوگ یہ پوری طرح اس طرح سے کوشاں ہیں، یہ ہے کہ ہم لوگ کم از کم 60 سے 70% جو ہے اپنے حاجیوں کو مرکزیہ میں قیام کرا سکے. اور انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے ہم اس میں کامیاب بھی رہیں گے. اور مدینہ منورہ میں جیسا آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کی میں جو قیام گاہ جو ہماری ہوتی ہے وہ عمارت اور کچن کے ساتھ ہوتی ہے، مگر مدینہ منورہ میں جو کچن نہیں ہے وہاں کھانا بنانے کی اجازت نہیں ہے. تو پچھلی سال کچھ ایسی تصاویر سامنے آئیں، کچھ ایسے پکس جو ہے سامنے آئیں جس میں چونکہ ہم وہاں پہ قیام جو مرکزیہ اور نان مرکزیہ دونوں جگہ پہ جو ہوگا وہ ہوٹلز میں ہوتے ہیں. تو ہوٹلز کے کمروں میں جو ہے انڈکشن پہ کھانے بنانے کی تصویریں آئیں.
ایک حادثہ بھی پیش ہوا. وہ حادثہ یہ تھا کہ ایک ہمارے حاجی حضرت جو انڈکشن پہ وہ کھچڑی رکھ کے وہ عصر کی نماز ادا کرنے چلے گئے اور اس میں تاخیر ہو گئی. تو جب تک آئے تو پورے روم میں آگ لگ چکی تھی. تو چونکہ وہاں پہ ریسٹورنٹ اور جو کھانے کے جو الگ ہیں انتظامات ہیں, تو جہاں آپ لوگ آپ اپنا جو ہے کھانے کا انتظام کر سکتے ہیں, مگر کمرے میں کھانا بنانے کی اجازت نہیں ہے. جو اس طرح کے جو ہے حادثہ خدا نخواستہ رونما ہو سکتے ہیں, تو وہاں پہ آپ یہ پیغام دیں کہ جو ہمارے حاجی حضرات ہیں وہ مدینہ منورہ کے ہوٹلز میں کھانا نہ بنائیں, اور جو ان کے جو کمرے ہیں ان پہ غیر ضروری جو کیلیں وغیرہ جو لگا دیتے ہیں, رسیاں باندھ دیتے ہیں, تو وہ نہ ہو. اور بس ہم کو جو باقی جو گائیڈ لائنس ہیں ان کا فالو کریں. باقی عزیزیہ میں اور عزیزیہ اس بار عزیزیہ کے علاوہ بھی انتظامات کیے جا رہے ہیں انشاءاللہ, اور بھی جو نئی نئی بلڈنگس آئی ہیں بالکل عزیزیہ کے قریب ہی, تو وہاں پر بھی جو ہے کچن کا اچھا انتظام رہے گا سلنڈرز کے ساتھ, تو آپ وہاں کھانا بنا سکتے ہیں. اور ایک ضروری چیز جو میں اور کہنا چاہتا ہوں کہ عزیزیہ میں جو جن کا قیام رہے گا, تو وہاں پہ اس بار ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں, اور سعودی حکومت کا بھی یہ جو انسٹرکشن ہے کہ ہم وہاں پہ جہاں تک بلکہ ہر ممکن یہ کوشش کریں کہ محرم اور نامحرم کا رہنے کا جو انتظام ہو وہ بلڈنگ کے اندر الگ الگ ہو. اب تک ہم لوگ یہی کرتے رہیں کہ ایک کمرے میں جو ہے پردہ ڈال کے ہم لوگ انتظام کر لیتے تھے, وہ بھی انتظام رہے گا, مگر ہر ممکن کوشش یہی کریں گے کہ ایک ہی فلور پہ جو خواتین کا کمرہ جو ہے الگ ہو اور مرد حضرات کا کمرہ الگ ہو, کیونکہ جی تو انشاءاللہ یہ انتظام اس بار وہاں پہ رہے گا. اور ہم لوگوں کا پوری کوشش یہ ہے کہ ٹرانسپورٹیشن کا بہت اچھا انتظام ہو, اور ہم لوگ اس میں پوری طرح اس پہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کہیں بھی رہیں آپ کو کبھی اس بات کا خدشہ نہ ہو کہ میں حرم شریف کیسے پہنچوں. ہماری کوشش یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک بار یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ کو یہ نماز جو ہے حرم شریف میں ادا کرنی ہے, تو آپ باہر نکلیں اور آپ کے لیے جو ہے بس یا جو بھی وہیکل ہو وہ آپ وہاں موجود ہو اور آپ حرم شریف آسانی سے پہنچ سکیں. اور ایک اور خوشخبری یہ ہے کہ اس بار مشاعر ریجن میں یعنی مینا, مزدلفہ اور عرفات میں اس بار جو انتظامات خیموں کا ہو رہا ہے وہ کیٹیگری سی اس بار ہم لوگوں نے لیا ہے. پچھلی بار کیٹیگری ڈی تھا جو لوویسٹ تھا, اس بار ہم لوگوں نے کیٹیگری سی کا جو ہے چین کیا ہے. تو کیٹیگری ڈی اور کیٹیگری سی میں جو ہے آپ سروسز میں فرق ہوتی ہے. آپ اس کا فرق ایسے سمجھیے کہ کیٹیگری ڈی 2 اسٹار ہوٹل ہے کی سروس ہے, اور کیٹیگری سی ہے وہ 4 اسٹار ہے. تو سروسز میں فرق ہے, اور انشاءاللہ آپ اس بار ہمارے جو حجاج کرام ہیں اس کا احساس کریں گے. اور جو مشاعر میں جو انتظامات ہیں اس بار کچھ مختلف ہیں سعودی حکومت کی طرف سے بھی. جو مشاعر ریجن کو جو ایریا ہے جو جمرات سے لے کر کے مینا اور مینا کے باہر تک کا بھی جو ایریا ہے اس کو انہوں نے 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے. تو اس کو 1 2 3 4 5 یعنی جو فرسٹ جو زون ہے, پہلا جو زون ہے وہ بالکل جمرات سے لگا ہوا ہے. سیکنڈ زون جمرات سے تھوڑا سا دور پہ ہے, تھرڈ تھوڑا سا اور دور ہے, جو چوتھا ہے وہ تھوڑا اور زیادہ دور ہے, پانچواں جو ہے وہ بالکل جو اس کی حد ہے اس کے حد جو ہے جو اس کی باؤنڈری ہے اس پہ یا باؤنڈری سے باہر ہے. تو اس بار جو اس حیثیت سے جو ہمارا جو ٹریڈیشنلی جو جہاں قیام رہتا تھا انشاءاللہ وہیں رہے گا, اور وہ جو زون آتا ہے وہ 3 اور 4 آتا ہے. تو انشاءاللہ زون بھی ہم لوگ 3 اور 4 کا جو ہے ہم لوگ سلیکشن کریں گے, اور کیٹیگری سی ہے یہ. اور گزشتہ سالوں میں اگر وہاں پہ جو دشواریاں رہی ہوں, میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ساری دشواریاں ختم ہو جائیں گی, کیونکہ آپ سبھی لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ یہ میسج بھی آگے دیں گے کہ جو کور ریچولز ہیں جو ہمارے حج کے جو 5 ایام ہیں وہی حج کے 5 ایام ہیں جو مشاعر ایریا میں جو مینا, مزدلفہ اور عرفات میں ادا کیے جاتے ہیں. تو وہ 5 جو دن ہیں وہی ہمارے لیے سب سے اہم ہیں,
اور ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ اس 5 دنوں میں ہم جتنی بھی زیادہ سہولیات اور آسانیاں آپ کو فراہم کر سکیں اس سے ہم کبھی بھی گریز نہیں کریں گے اور ضرور فراہم کریں گے، اور آپ کی جتنی بھی زیادہ پریشانیاں دشواریاں ہم کر سکیں انشاءاللہ ہم ضرور کم کریں گے۔ اور چونکہ اس بار کا حج جو ہے وہ 18 جون یا 19 جون ایسے ہوگا، تو اس وقت درجہ حرارت جو ٹیمپریچر ہے وہ کافی ہائی رہے گا، تو شاید کہ 45 سے 50 ڈگری کے بیچ میں رہے۔ تو ہم کو حاجیوں کو جو عازمین حج ہے ان کو یہ پیغام دینا ہے کہ وہاں پہ ایک تو پانی پینے میں کوئی کوتاہی نہ برتیں، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم یہاں پہ اگر گرم علاقے میں جاتے ہیں تو ہم کو پیاس کا احساس ترنت ہو جاتا ہے، اور پیاس میں شدت ہوتی ہے تو اس کا بھی احساس ہو جاتا ہے کہ اس پیاس میں ہمارے شدت ہے، ہم کو ترنت پانی چاہیے۔ مگر جب ہم اس علاقے میں ہوں گے تو شاید ہم کو اس طرح سے احساس نہ ہو، مگر ہمارے جسم سے پانی کی کمی ہوتی رہے گی، اور شاید جب ہم کو بہت شدت کا جب احساس ہو اس وقت کمی بہت زیادہ ہو جائے پانی کی، اور شاید ہم پھر کسی اور دشواری میں مبتلا ہو جائیں۔ اسی لیے ہم کو یہ ایک میسج دینا ہے کہ وقتاً فوقتاً وہاں پانی پیتے رہیں، اور ORS الیکٹرول وغیرہ کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں تاکہ پانی کی کمی نہ ہو انشاءاللہ۔ اور جو ضروری جو چیزیں ہیں، جو امبریلا اور یہ سب چیزیں ہیں وہ اپنے ساتھ رکھیں وہاں پہ، اور ہماری کوشش یہی رہے گی کہ آپ کو جو معین وقت ہے اس پہ آپ کو ناشتہ اور جو ہے دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا آپ کو بالکل وقت پہ ملے اور فریشلی کوکڈ ملے، بالکل تازہ کھانا ملے، تاکہ آپ کو جو جو غذائی جو چیزیں ہیں آپ ان سے بے فکر رہیں، اور آپ زیادہ سے زیادہ جو اوقات ہیں ہمارے حاجیوں کے وہاں عبادات، استغفار اور دعاؤں میں وہ اپنا لگا سکیں، اور جو غیر ضروری چیزیں ہیں ان کا دھیان نہ رہے۔ تو ہماری یہی کوشش رہے گی کہ ہم ہر طرح کی جو ہے سہولیات مہیا کروا سکیں، اور باقی جو چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ جو ہمارے جو ٹرینرز ہیں، جو ہمارے ریسورس پرسنز ہیں، وہ آپ کو جو ہے ٹاپک وائز وہ آپ کو بتائیں گے۔ اور ہم لوگوں کو بس خاص یہی دھیان دینا ہے کہ وہاں پہ جو ہم لوگ جتنے بھی حج کمیٹی آف انڈیا اور جو ہمارے مائنورٹی افیئرس کی جو بھی گائیڈ لائنس جو آتی رہیں گی، یہ وقتاً فوقتاً یہ گائیڈ لائنس آتی رہے گی، ٹائم ٹو ٹائم آتی رہے گی، اور ہم اپنا جو حج سویدھا ایپ ہے اور جو ہمارا جو پورٹل ہے، جو ویب سائٹ ہے، اس پہ ہم ویڈیو اور جو ضروری ہدایات انشاءاللہ اپلوڈ کرتے رہیں گے۔ اور ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہر جگہ مکہ مکرمہ میں آپ کو قیام کے دوران آپ کے رہائش گاہ میں کیا ہم سہولیات دے رہے ہیں، کیا کیا فیسلٹی دے رہے ہیں، اور آپ کو وہاں پہ کیسے رہنا ہے، آپ کو کیا بیہیویئر آپ کا ہونا چاہیے، یہ سارے ہر چیز کے لیے ہم لوگوں نے اس بار جو ہے ایک ویڈیو بنا رکھی ہے۔ تو ویڈیو کا، اور وہ اینیمیٹڈ ویڈیو ہے، تو اس میں یہ ہے کہ آپ جب بھی آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہو تو اس ڈاؤٹ کی حالت میں آپ جو ہے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اور ہم یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ چھوٹی ویڈیو، جیسے کہ آپ اگر کوئی ایسی ایمرجنسی سچویشن آ جاتی ہے، میڈیکل ایمرجنسی، تو آپ کیسے اس ٹائم آپ کیسے ریئیکٹ کریں گے، آپ کیسے جو ہمارا حج جو سویدھا ایپ ہے اس سے آپ کیسے ترنت جو ہے میسج بھیج سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں کہ آپ اگر کوئی حاجی اگر وہاں پہ مکہ مکرمہ میں یا کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ اگر گم ہو جاتے ہیں یا اپنے ساتھیوں سے بچھڑ جاتے ہیں تو کیسے اس ایپ کے ذریعے آپ اپنے ساتھیوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ اگر آپ کا سامان کسی وجہ سے مسپلیس ہو جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے، تو اس سامان میں، اس آپ کے بیگ میں جو QR کوڈ لگا ہے اس کی مدد سے اور اس حج سویدھا ایپ کی مدد سے کیسے آپ کا سامان آپ تک پہنچ سکتا ہے۔ تو اور اس میں انشاءاللہ ہم وہ ساری چیزیں دیں گے کہ آپ کیسے، آپ کو اگر مقامات مقدسہ کی زیارت کرنی ہے تو آپ اس ایپ کے ذریعے، آپ پورا لوکیشن دیا ہوا ہے کہ آپ اس ایپ کے ذریعے وہاں تک پہنچ جائیں۔ اور اس کے علاوہ ایک جو اہم میسج ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہمارے عازمین حج ہیں ان کو آپ یہ پیغام دیجئے کہ وہ جو اسمارٹ فون وغیرہ جو ہے اس کو بھی کیسے آپریٹ کرتے ہیں، کیسے چلاتے ہیں، وہ ضرور سیکھ لیں۔ کم سے کم ہر کور میں ایک آدمی ایسا ہونا چاہیے
کہ اس کو سیکھ لے. تو وہ جہاں بھی جائے ایک ایسی ایک عادت بنا لیں کہ جیسے اگر آپ ہمارے حاجی اپنے مقام عزیزیہ میں اپنے رہائش گاہ پہ پہنچ گئے ہیں تو وہاں پہنچتے ہی وہاں کا لوکیشن جو ہے وہ اپنے موبائل میں محفوظ کر لیں. اس سے فائدہ یہ ہوگا آپ کہیں بھی جائیں, اگر آپ کا لوکیشن ہے تو آپ نے لوکیشن آن کیا اور اپنے مقام پہ پہنچ گئے. اسی طرح اگر آپ حرم میں ہیں یا اگر آپ جیسے اکثر ہوتا ہے کہ آپ ساتھی حضرات کہیں ہوتے ہیں پھر وہاں سے الگ الگ مقامات پہ جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ہم سب آ کے اس فلاں جگہ پہ ہم سب اکٹھا ہوں گے, یہیں ملیں گے, آپ ہمارا انتظار کرنا. تو آپ اس ایپ کے ذریعے وہاں پہ اگر آپ ہیں تو اس جہاں پہ آپ اکٹھا ہو رہے ہیں وہاں کی لوکیشن اپنے اپنے موبائل میں محفوظ کر لیں, اور لائیو لوکیشن کیسے فالو کرتے ہیں اس کا بھی آپریٹنگ سے ہے کیسے اس کو چلاتے ہیں یہ بھی سیکھ لیں, تاکہ ہم یہ جو ٹیکنالوجی ہے اس کی مدد سے بہت ساری جو دشواریاں اور جو مشکلات ہیں اس کا حل نکل جائے گا انشاءاللہ. تو یہ ضرور آپ سندیش دیں. اور چونکہ آپ جہاں رہیں گے اگر آپ عزیزیہ میں ہیں یا مدینہ منورہ میں ہیں تو ہوٹلس میں بھی جو وہ کارڈز وغیرہ دیے جاتے ہیں وزٹنگ کارڈز وہ ہیں تو اس پہ بھی وہ سارے راستے وغیرہ بتا دیے جاتے ہیں. تو مگر میں تو یہی پریفر کروں گا کہ سارے جو حاجی ہوں وہ جہاں بھی جائیں اپنے موبائل میں وہاں کی لوکیشن جہاں بار بار آنا ہے وہاں کی لوکیشن ضرور جو ہے محفوظ کر لیں. تو یہ سارے کچھ چیزیں تھیں جو ہم نے ابھی اپنے اس 2-3-4 بار جو ہم نے وزٹ کی تو مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ چیزیں جو ہیں ہم کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے, اور انشاءاللہ اس سے مجھے لگتا ہے کہ ضرور فائدہ حاصل ہوگا. اور ہم جہاں تک تیاریوں کی بات ہے تو جیسے غوث صاحب نے ابھی بتایا کہ ہم لوگ جو ہے اس وقت تیاریاں وقت سے شروع کر دیے تھے. تو ہم آپ کو یہ انفارمیشن دے دینا چاہتے ہیں کہ اب تک جو ہمارا ایئر جو ٹینڈر ہے وہ مکمل ہو چکا ہے, اور بہت سارے جو ہے ایئر لائنس کے شیڈول ہم کو ابھی حاصل ہو گئے ہیں, مل گئے ہیں. کچھ ایئر لائنس رہ گئے انشاءاللہ وہ جیسے ملتے ہیں تو اس کے بنا پہ ہم مدینہ منورہ کی بھی جو ہے بلڈنگز انشاءاللہ وہ بھی فائنل کر دیں گے, اور مشاعر کا بھی ہمارا جو ٹینڈر فائنل ہو چکا ہے اس کو بھی جس کو جو بھی ٹینڈر دینا تھا اس کو بھی ہم لوگ دے چکے ہیں. عزیزیہ میں ابھی بھی جو ہے بلڈنگ انسپیکشن اور سلیکشن ٹیم جو ہے وزٹ کر چکی ہے. اب تک ہم لوگ 1,40,000 جو حج کمیٹی آف انڈیا کے ذریعے سے جو جائیں گے حج کرنے کے لیے تو 1,40,000 میں سے ہم نے 90,000 کا اب تک ہم نے معائنہ جو ہے اور اس کا انسپیکشن اور سلیکشن کر چکے ہیں. انشاءاللہ جب دوسری بار جب ٹیم جائے گی تو وہ بھی جو 50,000 کے قریب جو بچی ہے تو اس کا بھی ہم لوگ انسپیکشن کر لیں گے. اس بار جو ٹیم جو ہے ہر روم ہر بلڈنگ کا اور ہر فلور کا پرسنلی انسپیکشن کر کے جو بھی کمیاں اور جو رہ جاتی ہیں وہ ہم جو مالک ہیں بلڈنگ کے ان کو ہم بتا رہے ہیں تاکہ ہمارے حاجیوں کے پہنچنے سے پہلے وہ سارے جو ہے رینوویشن ریپیئرنگ اور ساری چیزیں ہو جائیں. تو تیاریاں ماشاءاللہ ہم لوگوں کی بالکل وقت اور جیسے قبل از وقت بھی ہے, اور انشاءاللہ جیسے جیسے وقت گزرے گا اور ساری تیاریاں جو ہے ہم لوگ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. اور لگتا ہے وقت میں نے زیادہ لے لیا ہے مگر مجھے جو مناسب سمجھا میں نے سمجھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ جو یہ چیزیں شیئر کروں تو وہ میں نے شیئر کی, اور انشاءاللہ جو ہے جو آپ یہ جو پیغام ہے آگے بھی انشاءاللہ پہنچائیں گے. اور اسی کے ساتھ میں ایک بار پھر آپ سبھی لوگوں کا جو یہاں پہ اس تشریف آوری کے لیے اور اس ٹریننگ آف ٹرینرز کے جو پروگرام یہاں ہو رہا ہے اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے آپ کو تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں, اور امید کرتا ہوں کہ آج اور آنے والے جو وقت میں بھی جو بھی ٹریننگ کے پروگرام ہوں گے وہ انشاءاللہ بہت بخوبی انجام دیں گے. اور اسی کے ساتھ بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.